السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 48۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ وَأُعِيدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ ترجمہ دیکھیے۔ اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے۔ اور پیش کیے جائیں گے وہ آپ کے رب پر صفے بنائے ہوئے، کہا جائے گا البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس جیسے پیدا کیا ہم نے تمہیں پہلی بار، بلکہ تم تو خیال کرتے تھے کہ ہرگز نہیں مقرر کریں گے ہم تمہارے لیے وعدہ گاہ۔ یہ اس وقت کا منظر کھینچا جا رہا ہے جو کہ پچھلی آیت ہی کا کنٹینیویشن ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ دیکھیں کہ زمین صاف چٹیل میدان ہے اور ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کوئی اس میں سے باقی نہیں بچے گا۔ تو اسی کا کنٹینیویشن ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہیں جمع نہیں کریں گے، تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تم ہمارے سامنے حاضر نہ کیے جاؤ گے، تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارا حساب کتاب نہ ہوگا، تو تمہارا یہ گمان بالکل غلط تھا۔ تو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرمانے نہیں اتنی یقینی بات ہے کہ دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے سامنے، یعنی یہ اتنا یقینی ہونا ہے قیامت کا آنا اور حساب کتاب کا ہونا اور عمل نامہ ملنا۔ یہ جیسے ہم سورج نکلنے پر یقین رکھتے ہیں کہ کل سورج نکلے گا صبح ضرور، تو ایسے ہی یہ قیامت کا ہونا یقینی ہے، یہ آ کر رہے گی۔ تو لوگ سب باندھے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تاکہ جواب دے سکیں اپنے اعمال کا۔ ان کے اعمال دیکھ کر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ عدل کے مطابق فیصلہ کریں گے جس میں ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم اسی طرح ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلے پیدا کیا تھا، یعنی تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ لوگ تھے، نہ مال و متاع، نہ اہل و عیال، نہ قبیلے کنبے والے، سب کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اور ساتھ میں کیا ہوگا؟ اعمال جو وہ کرتے رہے تھے، چاہے وہ نیکی کے تھے اعمال یا بدی کے تھے، جس کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔ تم اسی طرح ہمارے سامنے تنہ تنہا حاضر ہو گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا تم اسے اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش بھی نظر نہیں آتے جن کے تعلق سے تم گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں پر ایکچولی جو منکرین آخرت ہوں گے ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور وہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، خود مشاہدہ کریں گے۔ اور جو تم خیال کرتے تھے، جو تم گمان کرتے تھے کہ بل زعمتم، کہ تم نے خیال کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہم نے وعدے کا، کہ تمہارے اعمال کی جزا اور سزا تمہیں نہیں ملے گی، اور تم اسی کا انکار کرتے تھے نا، تو لہٰذا دیکھ لو یہ کام ہو گیا، اور اب تم اکیلے ہمارے سامنے اکیلے کھڑے ہوئے ہو۔ تو نہ مال ہوگا اس وقت، نہ اہل ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، اور نہ ہی کچھ اور ہوگا، صرف کیا ہوں گے؟ اعمال ہوں گے۔ اور یہی اعمال کون سے ہوں گے؟ جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوں گے، خیر اور شر، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوگا۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ جو آگے والی آیت آ رہی ہے اس کے تعلق سے کہ انسان کو رونا چاہیے اپنے اس حساب کتاب کا احساس کر کے کہ اس کی ہر چیز شمار کی جا رہی ہے، ہر ایک ایک لمحہ کا اس کا حساب ہونا باقی ہے۔ کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم نے تو گمان ہی نہیں کیا تھا کہ تم ہمارے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، جبکہ حاضر ہی نہیں کیے جائیں گے بلکہ ایک ایک لمحے کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اب آپ سوچ لیں، تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حساب کتاب کا وقت نہ آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب کتاب الرقاق، باب کیف الحشر، جس طرح پہلی بار اکیلے پیدا ہوئے تھے صحیح اور سالم بالکل برہنہ، اسی طرح ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بن ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے،
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کا کسی کو ہوش ہی نہ ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ کیسا وہ وقت ہوگا، ہمیں تو سوچتے ہی حیرت ہوتی ہے، لیکن وہ اس قدر افراتفری کا عالم ہوگا، اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر کر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس کو خود خبر نہیں ہے حشر میں کیا ہونے والا ہے۔ اور وہ حشر کا دن اتنا خطرناک ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ہر ایک کو فکر پڑی ہوگی اپنی کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہم کتنی آسانی سے زندگی گزارے ہیں نا، کتنا ہم زندگی کو کتنا ایزی لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں ہر پل کا حساب دینا ہے، ہر لمحے کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو حشر قائم ہوگا اور اس دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے دیے جائیں گے اور ہر ایک کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ جو حشر کا دن ہوگا، حشر کے جو لغوی معنی ہیں بکھری پڑی اشیاء اکٹھی کر کے ایک جگہ رکھنا، تو قیامت کے روز جو حشر برپا ہوگا اس کی معنی یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو جزا اور سزا کے لیے ایک میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم جمع بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، وہ یوم آخرت ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اے نبی آپ کہہ دیجئے بلا شبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی یقیناً ایک معلوم دن کے مقرر وقت جمع کیے جائیں گے۔ تو اس سے جمعیہ کا لفظ آیا ہے، تو اس دن یہ جو وعدے کا وقت ہے یہ وہی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ قیامت برپا ہوگی پہلے، پھر وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، پھر وأریدوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، کہ وہ حشر کا دن ایسا ہوگا کہ جس میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں بچے گی، سب اپنے رب کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے، بلا شبہ یقیناً رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے۔ تو یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سب کو جمع کریں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا، وہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ سورہ مریم کی آیت ہے یہ، وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اکٹھا کریں گے چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو حشر قائم ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قیامت کے روز صاف اور سیدھی زمین پر میدان حشر قائم ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی کتاب میں ایک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، ان اللہ یجمع یوم القیامت الاولین والآخرین فی صعید واحد فیسمعهم الداعی وینفذهم البصر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام لوگوں کو ایک سرزمین پر اکٹھا کرے گا، وہ سب پکارنے والے کی آواز سن پائیں گے اور ان سب پر نظر پڑے گی۔ صحیح بخاری حدیث 3361 اور صحیح مسلم حدیث 194۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت تو قائم ہو کر رہے گی، قرآن میں اتنی بار اس کا ذکر ہے اور حدیث میں بھی ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب کون سی زمین پر حشر برپا ہوگا یہ اس کے بارے میں بالکل فکس کوئی بات ہم نہیں بتا سکتے، ہاں لیکن ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، صحیح الجامع الصغیر حدیث 4066، مسند احمد حدیث 5، اس میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے سیر یعنی شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لوگوں کو یہاں سے وہاں تک کی سرزمین پر اکٹھا کیا جائے گا، سوار اور پیدل، بعض افراد کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا، قیامت کے دن لوگوں کے منہ پر ڈھکن چڑھے ہوں گے، 70 امتیں آئیں گی جن میں اللہ کے ہاں سب سے معزز امت مسلمانوں کی ہوگی، الحمدللہ، سب سے پہلے آدمی کی ران اس کے اعمال پر سے پردہ اٹھائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، یعنی وہ خود بول نہیں پائیں گے، ان کے اعضا بول کر بتائیں گے ان سے کیا کیا کام لیے گئے تھے۔ اور اس دن محشر کے دن سب کے چہرے بے نقاب ہوں گے، اس روز لوگوں کے جھگڑے نپٹائے جائیں گے اور وہ 50,000 برس کا طویل ترین دن ہوگا، سوچے ذرا 50,000، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ تو یہ جو حشر کا دن ہوگا اس وقت لوگ سخت گھبراہٹ میں ہوں گے، مطمئن وہی ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا،
وہ اس قدر طویل دن ہوگا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی لوگوں کو یوں لگے گی جیسے کہ انہوں نے صرف ایک گھڑی دنیا میں گزاری تھی۔ لوگ اس دن اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں گے، جس کے لیے سورہ دہر میں آتا ہے کہ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جو ہوگا چہرے بگاڑ دینے والا، یعنی ایسا خطرناک دن ہوگا کہ چہرے بگڑ جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ایسا وہ دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس وقت کی سختی سے۔ میدان محشر میں جو لوگوں کی حالت ہوگی وہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایکچولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی تھی ایک حدیث بیان کرنے کے بعد۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کے دوران میں فرمایا، لوگوں تمہیں اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں لایا جائے گا اس حالت میں کہ تم بے لباس، برہنپا اور بے ختنہ ہوگے۔ پھر آپ نے تلاوت کی، کما بدعنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت کی سختی سے، اس وقت کی مشکلات سے محفوظ رکھے۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قبروں سے نکل کر میدان حشر میں لوگ آئیں گے تو بے لباس ہوں گے اور وہ بس دوڑے جا رہے ہوں گے، جہاں ان کو جمع ہونا ہوگا وہیں خود بخود وہ چلتے چلے جائیں گے۔ تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے حاجی ہوں گے، جس لباس میں ان کو موت آتی ہے احرام میں، تو اسی حالت میں ان کو اٹھایا جائے گا، تو وہ اسی میں اٹھائے جائیں گے لبیک کہتے ہوئے۔ یا جس نے شہادت پائی تھی تو وہ یوں قبروں میں سے انہی کپڑوں میں اٹھیں گے جن میں انہوں نے شہادت پائی تھی، تاکہ پہچانے جائے کہ شہید ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایکچولی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور اوپر والی حدیث، دونوں کی حدیث کو ملا کر یہ بات بنتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد اعمال صالحہ ہوں، یعنی جیسے جیسے جس کے عمل ہوں گے اس کے لحاظ سے اس کا ویسا لباس ہوگا یا ویسا برہنپا ہوگا، واللہ عالم۔ یعنی لوگوں کے اوپر جو گھبراہٹ طاری ہوگی اور جس خوف اور دہشت میں لوگ مبتلا ہوں گے، اس کے ہوتے انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا ہوش ہی کہاں ہوگا، ہر کوئی اپنے آپ میں مگن ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، کوئی کسی پر دھیان نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حشر کی تکلیف سے اور مشکلات سے محفوظ رکھے۔ آگے دیکھیے، فَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں، اور رکھے جائیں گے نامہ اعمال، پس دیکھیں گے آپ مجرموں کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہے، اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، کیا ہے اس نامہ اعمال کو نہیں چھوڑا کسی چھوٹے عمل کو اور نہ بڑے کو، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اس کو، اور وہ پائیں گے جو عمل کیے تھے انہوں نے حاضر، اور نہیں ظلم کرے گا آپ کا رب کسی پر بھی۔ یہ آیات دراصل انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور دل دہل جاتا ہے، اور وہ وقت یاد کر کے ایک عجیب سا فسوں طاری ہو جاتا ہے ذہن اور دل و دماغ پر کہ وہ وقت کیسا ہوگا۔ جب ہم وہ وقت کے بارے میں سوچو تو ہم کو ہمارے وہ اعمال یاد آتے ہیں جس میں ہو سکتا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو، یا ہو سکتا ہے ہم سے کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کیوں ایک نصیحت ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے انسان، جب بار بار پڑھتا رہتا ہے قرآن، تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تفسیر پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، تو اس کو یاد دہانی ہو جاتی ہے اور وہ الرٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اگر کہیں وہ گر بھی جاتا ہے یا کہیں اس کے قدم لڑکھڑا بھی جاتے ہیں یا اس کے پائے ثبات میں کہیں لغزش بھی آ جاتی ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ اب یہ آیت پڑھ کر آپ دیکھیں کیا احساس ہوتا ہے۔ ہم سب یہی کیفیت میں ہوں گے نا کہ ہم اپنے ان اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی معافی مانگ لیں جو ہم سے غلطی سے نہ جانے میں انجانے میں سرزد ہو گئے ہوں۔ تو یہ قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، قرآن کو نصیحت کہا گیا اصل میں۔ جیسے ابھی میں پڑھ رہی تھی قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال کون سے ہیں، ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں لیکن اس میں جو نظر آیا کہ وہ تلاوت قرآن بھی ہے، نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ اور صلہ رحمی، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں، لیکن اس میں تلاوت قرآن بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کتنا ہم لوگوں سے تلاوت قرآن چھوٹتی جا رہی ہے۔ پہلے کا حال آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بڑے لوگ تھے وہ کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ تو بھی قرآن لے کر بیٹھے رہتے تھے ایک جگہ، کہ آج ہمارا ایسا حال ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں قرآن لے کر تلاوت کے لیے۔
یعنی آج ہماری پرائرٹیز جو ہے بہت چینج ہو گئی ہیں، اور یہ جو پیچھے سے جو آیات چلتی آ رہی ہیں، اصل میں آپ سوچیں ذرا کہ پہلے وہ 2 باغ کا جو مالک تھا اس کا قصہ سنایا گیا، پھر دنیا کی زندگی، اس کی حقیقت بتائی گئی کہ دنیا کی حقیقت ہے کیا. ایکچولی یہاں پر ہمارے ذہن سے جو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی کی جو کشش ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے خوبصورتی میں، اس کے جال میں، اس کے فریب میں ہر کوئی آ جاتا ہے، ہر کوئی اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، ہر کسی کا دل ریجھ جاتا ہے اس پر، انسان اس کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے. اور اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں گے تو جو کنسپٹ دیا جا رہا ہے میٹیریلزم کا، مادہ پرستی کا، بیٹر لائف کے لیے، آج اس کے لیے یعنی دجال ایکچولی جب آئے گا تو دجال کو پورا اسٹیج تیار ملے گا. دجال جس سوچ کو لے کر آئے گا، اور دجل کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہے نا، فتنہ، فریب، یہ ساری چیزیں اس کے معنوں میں آتی ہیں. جھوٹا ہوتا ہے وہ دجال. اور جو آئے گا مین دجال تو وہ تو ہم سب جائیں گے، سب سے بڑا دجال ہوگا. اس سے پہلے اللہ کے رسول نے ہم کو کئی دجالوں کے بارے میں خبر دی تھی کہ اس سے پہلے اتنے دجال آئیں گے، اور پھر وہ جو مین دجال ہوگا وہ تو مین آئے گا ہی آئے گا قیامت سے پہلے. تو ایکچولی آج دجال کے لیے اسٹیج سیٹ ہے. یہ مال، دولت، اولاد، یہ سب فتنہ ہے. ان سارے فتنوں میں لپیٹ دیا گیا ہے انسان کو، اور انسان کو کہا جا رہا ہے کہ بس روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، بیٹر سے بیٹر لائف کے لیے تم دوڑ دھوپ کرو، بھاگو دوڑو. ایک جاب نہیں کرو، 2 جاب کرو، 2 جاب سے پورا نہیں ہوتا ہے، تیسری جاب کرو، اوور ٹائم کرو، پارٹ ٹائم کرو، لیکن لیوش لائف کے لیے، خوبصورت زندگی کے لیے، مٹیریلزم کے لیے، اور مزید اور مٹیریلسٹک بنایا جا رہا ہے. اور مادہ پرست سوچ اتنی حاوی ہو گئی ہے آج ہم پر کہ ہم اس کے لیے اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، کوئی غلط بات کہی جا رہی؟ یعنی ایک کی کمائی پوری نہیں ہوتی ہے، 2 لوگ مل کے کماؤ، 2 لوگ مل کے کماؤ، خوب اچھی لائف گزارو. اور وہ رہنے کے لیے گھر میں بچے بھی نہیں ہیں، گھر 1-1 کروڑ کے بنائے جا رہے ہیں، 2-2 کروڑ کے بنگلے بن رہے ہیں، اور وہ گھروں میں رہنے کے لیے بچے ہی نہیں ہیں. بچے تو چلے سارے باہر، یہاں وہاں. یعنی یہ مٹیریلزم، مادہ پرستی، روٹی کپڑا اور مکان کی دوڑ میں انسان اتنا بھاگ رہا ہے کہ اس کو اپنے بچوں سے ملنے کے لیے فرصت نہیں ہے. فیملی گیدرنگ، صلہ رحمی، رشتہ داریاں، آپس کی محبت، ایک دوسرے کے لیے قربانی، یہ سب تو ختم ہی ہو گیا، مفقود ہو گیا. اگر یہ بات کرتے تو کہتے ہیں ہاں آپ مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے ہیں. یعنی کس دور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بس ایک بھاگ دوڑ لگی ہے. اور یہ اسٹیج تیار ہو رہا ہے ایکچولی دجال کے لیے، کہ جب وہ دجال آئے گا تو پھر لوگ اس کے پیچھے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ اس کے پاس جنت ہوگی، دنیا کی جنت. وہ کہے گا کہ بارش برسا تو بارش برسے گی اس زمین پر، اور وہ گرو ہو جائے گی فصل اس پر. مال، اس کے پاس فتنہ جو ہوگا، جو آزمائے جائیں گے لوگ، اس کے پاس مال ہوگا، زمین کی خوبصورتی ہوگی اس کے پاس، دجال کے پاس. تو لوگ پھر اس کے پر بے دھڑک اس کے آگے کود پڑیں گے، لوگ اس کی جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن اس کی جنت دراصل دوزخ ہوگی. صرف مومن ہی پہچان سکے گا اس کو کہ یہ دجال ہے، اور وہ اس کے فریب میں نہیں آئے گا. اور جو اس کے فریب میں نہیں آئے گا وہ اس کو اپنی آگ میں ڈالے گا، لیکن اس کی آگ، دجال کی آگ، دراصل جنت ہوگی. تو ایکچولی یہ مٹیریلزم انسان کو اپنی آخرت فراموش کروا دیتا ہے، اپنی آخرت کو بھلانے پر مجبور کر دیتا ہے. تو اتنا دنیا پرست نہ بن جاؤ، اتنا دنیا کے بندے نہ بن جاؤ کہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھو. اپنی آخرت کی فکر کرو اور سوچیں کیا ہوگا اس وقت جب ہمارے اعمال نامے ہم کو دیے جائیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَفَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کوئی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی جائے گی اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی جائے گی. تصور کریں کہ امیجن کریں ایک لمحے کے لیے، کسی ایک پرسن ہے، ذاتی پرسن ہے، ایک انسان کوئی ہے سمجھے، اس کی ذات کی ساری چیزیں ٹی وی پر نشر کی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا کے ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل ٹی وی جو بھی ہے اس سے نشر کی جا رہی ہے، اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے اس کی ذاتیت کے بارے میں، اس کا نام، اس کا ای میل ایڈریس، اس کا ای میل کا پاس ورڈ سب نظر آ رہا ہو. اس نے کیا کیا تھا، اس نے بیڈ روم میں کیا کیا، اس نے کھلے عام کیا کیا، اس نے اپنے آفس میں کیا کیا، اس نے اپنے گھر میں کیا کیا، اس نے محلے میں کیا کیا، ہر چیز نظر آ رہی ہو سامنے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسی سچویشن ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے نشر کیے جائیں گے، نشر ہوں گے، نشر، جو آج ہم نشر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں چیز نشر ہو گئی. یہ جتنے بھی آج ہمارا جو ٹیلی کاسٹ سسٹم ہے، میڈیا جتنا بھی ہمارا جو چل رہا ہے، ایکچولی نشریات ہیں. یہ سارے ٹی وی کے پروگرامز، چاہے وہ ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، انٹرنیٹ ہو، ساری نشریات ہیں ایکچولی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تو یہ اعمال نامہ کیا ہے؟ تو دنیا میں بسنے والے ہر آدمی کا ایک اعمال نامہ ہے جس میں اس کے تمام اعمال درج کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی، بڑے اعمال بھی اور چھوٹے اعمال بھی. اور میدان حشر میں ہر آدمی کو یہ اعمال نامہ تھمایا جائے گا اس کے ہاتھ میں، تاکہ وہ اسے خود پڑھے
اور اپنے اعمال دیکھے. ایک ایسی کتاب، ہمیشہ سوال آ رہے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر ایک میسج سرکولیٹ ہوتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہوگی جس کو انسان کو پڑھنے کے لیے دیا جائے گا اور وہ پڑھنا نہیں چاہے گا. ایکچولی وہ اس کی خود کی زندگی کی کتاب ہوگی، اس کے خود کے اعمال ہوں گے جو خود پڑھنا نہیں چاہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ جاثیہ میں فرماتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے، بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے. سوچ لیں ذرا کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے ہماری. کون سے ہیں وہ دو فرشتے جو لکھ رہے ہیں ہر چیز؟ ہمیشہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ منکر نکیر ہیں. نہیں، منکر نکیر تو کون ہوں گے؟ جو قبر میں آئیں گے سوال کرنے کے لیے. یہ جو دو فرشتے ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، ہر لفظ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قاف میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا نہیں ہے کہ ہمارے دو حاضر باش نگران اس کو لکھ لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں. سوچیں. اور جو ہم کہتے ہیں نا، جو ہماری زبان سے نکلی ہوئی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو معنی رکھتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے معنی ہوتی ہیں، وہ بھی لکھی جا رہی ہے. ہر چیز. آپ سوچیں کتنی لمبی وہ تیار ہو رہی ہوگی شیٹ. جب آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں ایک ساتھ گھر کا سامان خریدتے ہیں، منتھلی اپنا راشن خریدتے ہیں، آپ جاتے ہیں کسی مارکیٹ میں، کوئی بھی شاپنگ سینٹر، آپ کے سامنے خود ہوگی آپ کی لسٹ. چاہے آپ کوئی بھی سپر مارکیٹ جائیں، چاہے فارم جائیں، چاہے پانڈا جائیں، چاہے لولو جائیں، آپ دیکھیں جب آپ کی ساری گھر کی مہینے کی راشن کی جو چیزیں ہوتی ہے تو جو لمبی لسٹ آتی ہے کہ آپ تو اس کو پڑھتے بھی نہیں ہے نا. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم نے کیا خریدا ہے ہم اس کو خود پڑھیں. وہ اتنی لمبی 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 لسٹ آتی ہے کیونکہ مہینے کا سامان آپ خرید رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے صرف ایک مہینے کا گھر کا سامان راشن ہم خریدتے ہیں تو اس کی اتنی لمبی لسٹ نکل کر آتی ہے اور وہ ہم خود پڑھنا نہیں چاہتے. تو آپ سوچیں کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے ہمارے اعمال لکھے جا رہے تھے. کتنی لمبی آپ سوچے وہ شیٹ ہوگی ہماری. کیا ہم پڑھ سکیں گے اس کو؟ کیا ہمارے اندر ہمت ہے کہ میں خود اپنا اعمال نامہ پڑھ سکوں؟ اور جب اذا الصحف نشرت، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اعمال نامے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے، وہ اپنے اعمال نامے وصول کر کے انہیں دیکھیں گے تو چیخ پکار اور واویلا کریں گے. انسانوں سے جب ان کے اعمال کے تعلق سے پوچھ تاچھ ہوگی تو ان کے اعمال نامے بھی کھولے جائیں گے. ہر آدمی کو ان کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس میں درج ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہم نے ہر انسان کا عمل نامہ اس کی گردن سے لگا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس سے وہ ملے گا، جبکہ وہ کھلی ہوگی. کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ، آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. سوچے ذرا، ہم جب ثبوت ہاتھ میں آ جائے گا تو ہم کیسے انکار کر سکیں گے؟ یا کوئی بھی کیسے انکار کر سکے گا کیونکہ ثبوت ہاتھ میں ہوگا. لیکن یہاں پر بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوش قسمت ہوں گے. ایسے لوگ جن کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے ان کا حساب ہلکا پھلکا ہوگا. وہ اپنے اعمال نامے ہاتھوں میں لیے خوشی اپنے اہل خانہ کے پاس جائیں گے اور ان کا تمام خوف دور ہو چکا ہوگا. مطلب حشر کے دن جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو خوشی اپنے اہل ویال کی طرف پلٹیں گے اور دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے اور ان کا نام عمل ان کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. وہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ٹھہرا اور کون ناکام ٹھہرا. اللہ رحم کرے، کیسا وہ وقت ہوگا. مجھے ہمیشہ جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ بچوں کے رزلٹ کا دن یاد آتا ہے، یا اپنے خود کے رزلٹ کا دن یاد آتا ہے. جب رزلٹ اچھا آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی گھر واپس آنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ اب جا کر فوراً والدین کو سنائیں گے، بہن بھائیوں کو سنائیں گے. اور جس دن جب رزلٹ اچھا نہیں آتا تو آپ بتائیں کہ بچے کیسے آتے ہیں؟ یعنی آرام سے اپنا بیگ لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے. تو والدین خود ہی سمجھ جاتے کہ مطلب رزلٹ اچھا نہیں ہے. کیونکہ جب رزلٹ اچھا ہوتا ہے تو دروازے سے ہی ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں رزلٹ اچھا ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ ایک بہت ہی بہترین آیت ہے. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے سدھرنے کے لیے اور ہمیں الرٹ ہونے کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے. کتنی پیاری بات بتائی گئی ہے اس میں. غور سے سنیے. سورہ حاقہ کی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو
میرا اعمال نامہ پڑھو۔ بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب دیا جائے گا، مجھے حساب کتاب لیا جائے گا اور میرا حساب مجھے ملنا ہے۔ چنانچہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جنت میں ہوگا، اس کے پھل قریب جھکے ہوں گے، کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم اپنے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجتے رہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، بیما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ایکچولی آج کے ہمارے دن ہے۔ وہاں پر اس وقت قیامت کے دن ہمارے انہی دنوں کی بات ہوگی۔ یہ آج ہم جو دن میں زندگی گزارے ہیں، یہ جو ہمارا آج کا دن ہے، آج کل یہ جو ہماری زندگی کی جو دنیا میں ہم دن گزار رہے ہیں، تو ایکچولی یہی دنوں کے بارے میں اس وقت اسلفتم فی الایام الخالیہ کا لفظ آئے گا اس کے لیے، کہ تم پیچھے کر چکے ہو جو کام اپنے خالی دنوں میں، جو تم پیچھے کام کر چکے ہو، اسی کا بدلہ تمہیں آج دیا جا رہا ہے، یہ اچھا بدلہ۔ سبحان اللہ، اللہم اجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہو، اور ہم خوشی خوشی پلٹیں اپنا رزلٹ لے کر اپنے گھر والوں میں، اور بتائیں ان کو کہ دیکھو۔ اور ہم کیوں، ایک مومن کو یقین ہوگا، ایک مومن کو ایک اطمینان ہوگا، اس کو معلوم تھا کہ مجھے میرا نام عمل ملنا ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم تو قرآن میں روزانہ پڑھتے ہیں کہ ہم کو ہمارا اعمال نامہ دیا جائے گا، تو ہم کو تو یقین تھا۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، حالانکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اعمال سے درگزر کر کے اپنی رحمت سے اور مزید ہم کو اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ ہم اس دن خوش ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو یہ کیا، کس وجہ سے دیا گیا ان کو؟ جو وہ کھاؤ پیو خوشی سے، ہنیئم بما اسلفتم، جو تم پہلے کر چکے، فی الایام الخالیہ، اپنے خالی دنوں میں۔ تو پہلے اعمال آگے بھیجے تھے، تو تب یہ تم کو ملا انعام، تب یہ تم کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملا۔ وہ وہاں پر عیش میں ہوگا، اور دل پسند عیش میں ہوگا، ایسا نہیں کہ عیش میں، بلکہ دل پسند، جو اس کو چاہا، جو اس نے چاہا وہ ملے گا اس کو۔ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں، سبحان اللہ، پسندیدہ زندگی ہوگی، بلند جنتوں میں ہوں گے۔ قطوفها دانیہ، اس جنت میں کیا ہوگا کہ جو پھل ہوں گے وہ جھکے، اس کی ڈالیاں جھکی ہوں گی، یعنی سبحان اللہ کہ انسان کا دل چاہے گا پھل کھانے کے لیے تو اس کو اٹھ کر پھل توڑنے نہیں پڑیں گے، بلکہ پھل خود بخود اس کی طرف جھک آئیں گے۔ سبحان اللہ، کیسا وہ انداز ہوگا، کیسی وہاں کی الحمدللہ جنت کی زندگی ہوگی۔ تو یہ ایکچولی کس کے لیے ہوگا؟ نام عمل دائیں ہاتھ میں کس کو ملے گا؟ جو اس کے بارے میں یقین رکھتا تھا، جس نے اس کے لیے کام کیا تھا، جو اس کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اور یہاں پر جو آیا نا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ شفق سے نکلا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، یعنی جو مجرم ہوں گے اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، یعنی جو اندھیرا اور اجالے کا جو ہوتا ہے نا ایک طرح سے کہ کبھی اندھیرا کبھی اجالا، تو وہ ڈر رہے ہوں گے خود بخود کہ ہائے ہماری کمبختی، جو یا ویلتنا ہے، یا ویلتی یا ویلتنا، یہ ایکچولی افسوس والا جملہ ہے، حسرت والا جملہ ہے کہ ہائے افسوس، ہائے ہماری کمبختی۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ کچھ امید بھی ہوگی اور ڈر بھی رہے ہوں گے، تو کہیں گے کہ ہائے ہماری کوئی چیز جو ہے چھوڑی نہیں گئی جو اس میں درج نہ ہو، ہر چیز درج ہے اس میں۔ اسی لیے جس کا نام اعمال، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا گیا تو وہ عنقریب تباہی کو دعوت دے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 10-12۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حاقہ ہی کا ہے، آیت نمبر 25-29، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کی بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے خبر نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے، کاش وہی موت فیصلہ کن ثابت ہوتی، مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا، میری سلطانی مجھ سے چھن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، پھر اہل ایمان کو ان کے اعمال نامے داہنے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ جہاں تک کافرین اور منافقین کا تعلق ہے تو ان کے تعلق سے یہ اعلان کیا جائے گا، هؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب یہاں پر کیوں وہ افسوس کرے گا کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، مجھے اپنے حساب کتاب کی خبر نہ ہوتی، کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی اور مجھے میرا نہ مال کچھ کام آیا، نہ میرا عہدہ، نہ میری سلطانی کچھ کام آئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہمارے نیک عمل ہوں گے وہی ہمارے کام آئیں گے۔
جو ہم نے دنیا میں کیے تھے. اور جو اعمال ہیں ہمارے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے جرم کی سزا دوسروں کو دے دی جائے گی. اس دن سب کچھ عدل کے ساتھ ہوگا. اور نہ ہی کہ کسی کا جرم کم ہو اور اسے سزا زیادہ دی جائے، اور نہ ہی کسی بے گناہ کو سزا دی جائے. نہیں، یعنی کوئی ظلم وہاں پر نہیں ہوگا. اعمال نامے میں جو کچھ ہوگا وہی ہوگا جو ہم نے دنیا میں کیا تھا، اور اسی کے مطابق اجر دیا جائے گا. اور جو عمل کیا تھا اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور اسی کا بدلہ دیا جائے گا. نہ کچھ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. تو قرطبی کہتے ہیں، اور وہ قتادہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ رو اپنے اعمال پر، یعنی تم جو ہے لوگوں کی زیادتی پر مت رو. لوگوں نے اگر ظلم کیا تو اس پر مت رو، وہ رونا کوئی فائدے کا نہیں ہے. بلکہ تم اس بات پر رو کہ تم اپنے گناہوں کو کمتر سمجھتے ہو. اپنے گناہوں کو کمتر مت سمجھو، کیونکہ یہ جمع ہو کر پھر کیا ہوں گے، انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائیں گے. یعنی یہی گناہ جن کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، جب اس کا نام عمل اس کو ملے گا اور جب وہ اپنی کتاب پڑھے گا تو وہ سوچے گا کہ ہائے، یہ بھی لکھا ہے وہ بھی لکھا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر تو یہ تو پورا جہنم کا سامان بن گئے ہیں. اللہ رحم فرمائے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہیں. جیسے کہ ایک دفعہ کا معاملہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے رسول نے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کا کہا، تو سب طرف سے تنکی اور لکڑیاں جمع کر کے لائی گئی تو آگ روشن ہو گئی، خوب آس پاس کا ماحول روشن ہو گیا. تو آپ نے اسی کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی جو تنکے ہیں دیکھو، اس نے ملا کر ایک آگ کو روشن کر دیا اور پورا آس پاس روشنی پھیل گئی ہے. تو اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو کبھی اپنے چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ جانیں، بلکہ اس کا شمار کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. تو جو صغیرہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے اس سے دنیا میں ہی معافی مانگ لی جائے تو بہتر ہے. تو میرے اور آپ کے لیے سوال ہے کہ کیا چیز انسان کی ہلاکت کا باعث بنے گی؟ یعنی جو صغیرہ گناہ ہے بعض اوقات وہ بھی ہلاکت کا باعث بن جائیں گے. پھر ایک اور ہم سوال اپنے آپ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمانا کہ آگے نا تم ہمارے سامنے ویسے جیسے ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہماری رشتہ داریاں اور ہمارے دوست احباب ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گے، بلکہ جو کچھ ہم نے اپنے اعمال کیے تھے دنیا میں نیک، وہی اعمال ہمارے کام آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کرنے والے بنے. تو بہرحال ان آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، جو اوپر سے لے کر نیچے تک کی آیت ابھی تک ہم نے جو پڑھی، پچھلے لیسن کی بھی اور آج کے لیسن کی بھی، کہ جو قابل عمل ہمارے لیے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں پر اپنے روک لگا دیں. جب بھی کوئی بڑا گناہ ہوتے دیکھیں تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں، یعنی خود تو گناہوں میں انوالو نہ ہو اور دوسروں کو بھی کبائر سے روکنے کی کوشش کریں. استغفار کی کثرت کریں. اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اپنے اعمال نامے کو صاف اور ستھرا بنائیں. اس کو گناہوں سے دھو ڈالیے، اس کو گناہوں سے پاک کر دیجیے، تاکہ جب ہم اعمال نامہ پڑھیں اپنا تو وہ گناہوں سے پاک ہو اور اس میں نیکیوں کی زیادتی ہو اور استغفار کی زیادتی ہو. دوسرا قابل عمل جو پوائنٹ ہے کہ نیک اور صالح عمل کرتے جائیے، اور صالحات میں بھی بڑی بڑی نیکیاں کرتے جائیے. جب تک زندگی ہے ہماری اپنی، اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں نیکیوں کو بڑھاتے جائیں. اور نیکی یعنی ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا اور آپ نیکی کے آگے راستے پر بڑھتے چلے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں مدد مانگے یہاں تک کہ آپ اس راستے پر چلنے والے بن جائیں، اور عیش میں رہ کر یا آرام دہ لائف میں کھو کر یا آرام دہ لائف گزار کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے غافل نہ ہوں ہم. کیوں؟ کیونکہ کیا چیز باقی بچے کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ جو آپ کے نیک عمل ہے وہی باقی بچیں گے. دنیا کا عیش تو ختم ہو جائے گا، دنیا ہی میں رہ جائے گا. اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، جو پیچھے کا لیسن تھا اور آج کا لیسن تھا ہمارا، کہ اپنے مال اور اپنے بیٹوں کو اس طرح سے اپنے لیے آزمائش نہ بنا لیں یا اس کے فتنے میں نہ پڑیں کہ آپ اس میں مشغول ہو جائیں اور عامل صالحہ آپ سے رک جائیں. یعنی مال اور بیٹوں میں آپ اتنے مشغول ہو گئے ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ عامل صالحہ نہیں کر پا رہے ہوں، بلکہ اپنے ان مال اور بیٹوں کو، یعنی اس مال اور اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں تاکہ یہ آپ کو صحیح رخ پر لے جائے. یعنی کوشش کرے، آپ کی جدوجہد کس لیے ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگانے والے بنے. دوسری قابل توجہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں اور حسنات میں اضافہ کریں. اپنے گناہوں کو ختم کریں یا جو برائیاں ہیں ہمارے اندر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کل وہی چیز ہمیں پڑھنی پڑے گی جو آج ہم نے دنیا میں کی ہے.
اگر آج ہم اس پر نیکیاں لکھتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں تو نیکیاں لکھی جائے گی، اگر برے کام کرتے ہیں تو برائی لکھی جائے گی. تو لہٰذا کل جو پڑھنا ہے اس کو آج ہی سے صحیح اور درست کر لیجئے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم نے پوائنٹ یہاں پر دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں اور سیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارا اعمال نامہ جب ہمیں ملے تو ہم اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور اپنے اہل و عیال کی طرف ہم خوشی خوشی لوٹیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اہل و عیال بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں. ہم پوری کی پوری فیملی اور پورا خاندان نیکیوں میں جب ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ساتھ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے بنیں، ہم خود اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں اور ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.